الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا قوامين ہو جاؤ قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو وبالوالدین یا آپ کے والدین کے خلاف ہو والاقربین یا اپنے قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یکن غنیا او فقیرا
وہ مالدار ہیں یا فقیر ہیں، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان سب کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، پس مت پیروی کرو تم، اتباع کرو تم خواہشوں اپنے کی، ان تعدلوا، یہ کہ عدل نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم بات کو گھما پھرا کر کرو یا اس سے اعراض کرو، یعنی گواہی دینے کے معاملے میں، شہادت کے معاملے میں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بلا شبہ اللہ کان ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تمہارے عمل سے وہ باخبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی جا چکی ہے، وَمَن یکفر باللہ، اور جو شخص بھی منکر ہو اللہ کا، وَمَلَائِکَتِہِ، اس کے فرشتوں کا، وَکُتُبِہِ، اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِہِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا وہ آخرت ہی کا منکر ہو، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، پس تحقیق وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر مرتد ہو گئے، کفر اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر مرتد ہو گئے اور کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں اور بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، یہ کہ بخش دے ان کو، بنا، اور نہ ہی لیہدیہم سبیلا، ایسا ہے کہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ بشر المنافقین، یہ بار بار گھومنے پھرنے والے منافق ہیں، ان کو بشارت دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، عذابًا علیما، درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس مسلسل سبق میں جو ہمارا سورہ النساء میں جاری ہے، 4 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، اور یہ آیات نمبر 135، 36، 37 اور 138 ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے آگے جو حکم ہے وہ وہی ہے جو پچھلے سبق میں اور اس سے پچھلے سبق میں ہم پڑھ آئے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں مسلسل، کہ انصاف کا معاملہ کرو، شہادت کا معاملہ عام نہ سمجھو، تم کسی بھی معاملے میں جب شرکت کرتے ہو تو تم ایک لحاظ سے اس کے گواہ بنتے ہو، اور گواہی کے لیے یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں قسط، یہاں پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء بالقسط شہداء للہ،
اللہ کے لیے ایسی گواہی دینا ہے جو انصاف پر مبنی ہو، جس میں ترازو برابر رہے. ڈنڈی نہ مارنا، گواہی دیتے وقت گواہی کو چھپا جانا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، میں خاموشی رہا نا. ایک بات آپ کے سامنے ہے، آپ کے علم میں ہے، اور آپ اس پر خاموش ہیں. ذرا سوچیں کہ آپ سے بڑا کوئی ظالم ہے کہ وہ بات بھی صحیح نہیں اور آپ چلو آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے تو کم سے کم اس میں شامل تو نہ ہو. جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دل سے برا جانے، اگر دل سے برا جانتا ہے تو پھر اس میں شریک تو نہیں ہوگا نا. تو دل سے برا جانے تو یہ کمزور ایمان کی علامت تھی نا. ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے نہیں روکا، کمزوری ہے. تو کم سے کم اس معاملے میں شریک تو نہ ہو، اس کے شریک تو نہ بن جاؤ. تم جب ایسے معاملے کے شریک بن جاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم نے ایک پشت بنائی اس کی ہے. ہلا شیری آپ نے کر دی ہے کہ ڈٹے رہو، خیر ہے، فکر کی کوئی بات نہیں. اللہ کے لیے گواہ بننا ہے تو سمجھ لو، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ وہاں جو حق ہے اگر وہ بیان نہیں کر سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، تو اس میں شریک نہ ہو. ورنہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اللہ کے ہاں ایسے ہی مجرم ہیں جیسا وہ جرم کرنے والا ہے. عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو ایک کی مخالفت میں یا ایک کسی کے ساتھ محبت میں انسان وہاں خاموشی اختیار کرتا ہے. چلو کر کیا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکا کوئی بات نہیں، زبان سے بھی کہنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ سے روکنا تھا تو حکومت ہوتی، یہ حق تھا، ہاتھ سے روک لیتا. یہ نہیں ہے کہ کوئی خرابی کر رہا ہے تو اس کا سامنے، ایسا نہیں. مطلب یہ تھا کہ وہ حکومت سے مدد لے لیتا، حکومت اپنے ڈنڈے کے زور پر رکوا دیتی. 20 کام زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے رکوا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے اور کئی ساری چیزیں ہیں جو سامنے آڑے آ جاتی ہیں. انسان کہتا ہے کہ نہیں، اس سے خرابیاں زیادہ ہوں گی. جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ میں، اگر یاد ہو، کہ آج کی بات نہیں، پیچھے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ شیطان اپنا وار جب کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا وار خالی جا رہا ہے، تو وہ کام دین کے نام سے کروانا شروع کر دیتا ہے، وہ جو دین کے نہیں ہوتے ہیں. اور پھر لوگ دین کا کام سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ نکل آئے تھے، وہ دریا عبور کر لینے کے بعد پھر کس کام میں سامری نے ان کو لگا دیا، اور وہ سامری نے کیا کیا تھا؟ دین کے نام پہ ایک کام شروع کروایا تھا. اچھا، اس کام میں کچھ اس کے ساتھی بنے،
آخر وہ اکیلے نے تو نہیں کیا نا، اس کے ساتھ بھی لوگ لگے، کچھ اس کے ساتھی تھے، لیکن سیدنا ہارون خاموش رہے، ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے برا جانتے رہے اور کہتے رہے جہاں تک ممکن تھا، لیکن خود اس میں شریک ہو گئے، شریک نہیں ہوئے۔ بالکل ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مسجد زرار جسے آپ کہتے ہیں قباء کے قریب جو تیار ہو رہی تھی، مسلمان اس وقت اور نہیں تھے مسلمانوں نے ہی مل کر وہ شروع کی تھی مسجد بنانا، وہ ایسے راتوں رات بن گئی تھی، اس پہ ٹائم لگا تھا، جب بن رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اب حکومت بھی قائم ہے تو حکومت بھی وقت آئے تو کام کرتی ہے، یعنی حکومت بھی ایسے ہی انہوں نے تیار کر لی، وقت لگا، سارا کچھ ہو گیا، اطلاع ملتی رہی کہ یہ ایک سلسلہ نیا کھڑا کیا جا رہا ہے، پھر وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے افتتاح کیجیے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس افتتاح میں شریک ہو گئے؟ آج اگر اس طرح کے اڈے تیار ہوں اور اس میں افتتاحی جو تقاریب ہیں اس میں وہ حضرات وہاں پہنچے جو خاندان کے لحاظ سے وڈیرے گنے جاتے ہیں، جو علم کے لحاظ سے تھم گنے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے تھم ہیں، جن کے متعلق یہ باتیں معروف ہوتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مسئلے کی بات پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لینا، وہی وہاں جا کر تللے سے بیان کریں، کہتے ہیں جی نماز ہی پڑھنا ہے نا، کیا ہے نماز ہی پڑھنا ہے، کیا ہے نہیں، بات یہ ہے کہ وہاں حق ہے یا نہیں ہے، حق ہے تو بسم اللہ کیجیے، حق نہیں ہے تو کم سے کم اس میں شریک تو نہ ہو جائے، اگر آپ شریک ہوں گے تو پشت پناہی ان کا مزید حوصلہ بڑھائے گی، اور جو دب کے بیٹھے ہیں کہ یہاں غلط ہے، آپ ان کا حوصلہ کمزور کر رہے ہیں، حوصلہ شکنی ہے۔ تو دین یہ نہیں سکھاتا، حق کی گواہی یہ ہے، فرمایا کہ ایمان والو کونو قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے، قوام کہتے ہیں جو ٹھک جائے، مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جاؤ، کس پر؟ بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے وقت انصاف، حق اور سچ کی بات۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا تھا کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جانا میری مجبوری ہے، تو کم سے کم وہاں یہ بات واضح تو کر دیتے کہ جناب ادھر یہ حق نہیں ہے۔ انصاف کی بات تو یہی ہے کہ یہ حق نہیں ہے، پھر حق نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی کہ یہ حق نہیں ہے، ہم آپ کے بلاوے پر آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ زمانے میں یہ سلسلے چلتے آئے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ شرارتی عناصر شرارتیں کرتے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن حق یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیں اللہ کے لیے۔ فرمایا یاد رکھو، یہ جب شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینا ہے تو بالقسط، برابر،
انصاف کی گواہی. فرمایا ولو علی انفسکم، مقابلے پر تمہارا اپنا نفس کیوں نہ ہو. نہ خاندان کی بات کی، نہ برادری کی، نہ ابھی وہ سارے سلسلے نہیں، پارٹی کی بات نہیں کی. فرمایا تو خود مقابلے پر ہو، بات آئے تو انصاف پر مبنی بات کر، ڈنڈی نہ مار. فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے نفس کی بات ہے، اپنے پر تو تم جر لوگے. اول والدین کہتے ہیں وڈیرے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، کیا کیا جائے آخر. فرمایا یہ وڈیروں کی یا بڑوں کی بات نہیں، والدین اولاد سے چھوٹے تھے. فرمایا اول والدین، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ تمہیں گواہی دینا پڑ جائے، اللہ کے لیے گواہی دینا ہے تمہیں، تو وہ انصاف کی بات کرنا ہے. اول والدین. فرمایا والاقربین، قرابت داری بھی بڑی شرط ہے. بعض اوقات انسان والدین کے خلاف گواہی دے جاتا ہے، سسرال کے خلاف نہیں دینے ہوتی. بیوی اور بچے مقابلے پر آ جاتے ہیں، وہاں نہیں دے سکتا. زمانے میں ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگے ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حساب پہ جا کر مجبور ہو جاتا ہے. فرمایا یاد رکھو، ایمان والے اگر ہو تو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، کسی مال والے کے خلاف گواہی دینا پڑے یا فقیر کے خلاف گواہی دینا پڑے، فاللہ اولا بہما، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ان کا بہترین خیر خواہ ہے. تم حق کی گواہی دو، یہ خیر خواہی ان کی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ اس برائی سے رک جائیں. جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مدد کرو ظالمن او مظلومہ، ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کے ساتھ مدد کی جائے تاکہ اس کا سہارا بن کے اس کو اٹھا دے. ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کا ہاتھ روکو. یہ ظالم کی مدد ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکو. ان یکن غنیا او فقیرا، مان والا ہے یا فقیر ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، خاندان برادری کا ہے یا پارٹی کا ہے، والدین ہے یا تمہارا اپنا نفس ہے، معاملہ گواہی کا ہے، اللہ کے لیے گواہی انصاف کی دینا ہے. فرمایا فلا تتبعوا الہوی، خواہش کی پیروی نہ کرنا. اپنی خواہشات، اپنی خواہش کہ میری برادری اس طرح راضی ہوگی، میرا خاندان اس طرح راضی ہو جائے گا، میں اس طرح، یہ جو اس وقت تھوڑا تھوڑا قریب کر کے میں قریب کرنے کا ایک معاملہ کر رہا ہوں، یہ قرب ہے. قریب کرنا تو یہ تھا کہ حق جس کا تھا اس کو دلایا جاتا، جو حق غصب کرنے والا تھا اس کا ہاتھ روکا جاتا. اگر نہیں روکا جاتا تو کم سے کم اس کا دست و بازو تو نہ بن جاتے، بات تو کم سے کم کر سکتے تھے، کر لیتے. بات بھی نہیں کر سکتے تھے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کم سے کم اس میں شریک تو نہ ہوتے. تم نے شریک ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ظالم کے ساتھی ہیں. اگر تم نے یہ بات
کہ ہم گئے تھے اس لیے کہ شاید اس طرح کو بات بن جائے گی، تو یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ یہ ڈنڈیاں مارنا اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس خواہشات کی پیروی نہ کرنا، عدل سے کام لینا، عدل سے کام لینا۔ پہلے قسط کہا، اب عدل کہہ دیا۔ فرمایا جو جس کا ہے اس کو دلوانا ہے، یہ تم پر لازم ہے۔ پہلے ترازو کو برابر کیسے کرنا تھا؟ برابر ایسے کرنا تھا کہ اس کو تول دے، پھر تول لینے کے بعد پتہ چل گیا کہ کس کا کیا ہے، اب عدل کر دو، جس کا جتنا ہے اس کو دلوا دو۔ تولو برابر، جو جس کا ہے اس کو دلوا دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یاد رکھو اگر تم نے بات گما پھرا کر کی، ان تلوو، اگر تم نے بات گما پھرا کر کی، جھوٹ بولا، وَإِن تَلْوُوا، کج بیانی کی، یہ مختلف تراجم ہیں، اس کے مختلف جگہوں سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے تحریف کی، اگر تم نے تغیر کیا، تبدیل کر دیا، ان تلوو، یہ زبان کو پیچ دیا، جھوٹ بولا ایسے انداز سے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ وَإِن تَلْوُوا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، ایسی زبانوں کو پیچ دیتے ہیں کہ دین کو طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ تھا لین، جو ہے نا لین، یہ تلوو۔ فَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، تم نے گواہی سے اعراض کیا یا تم نے جھوٹ بولا، اوپر نیچے کر لیا، تحریف سے کام لیا، تم نے جھوٹ بولا، او تُعْرِضُوا، تم اعراض کر گئے، منہ پھیر گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یہ تمہارا عمل ہے اور اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ سے تمہارا عمل چھپا ہوا نہیں ہے، دونوں میں سے کچھ بھی تم نے کیا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے بھی ایمان والوں کو خطاب تھا، پھر کہا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول کو دی ہے، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، جو اس نے اپنے رسول کی طرف بھیجی ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، اور قرآن کے علاوہ آج جو کتب ہم باقی اس کے مقابلے پر رکھتے ہیں، کوئی ایک کتاب بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اور قرآن نے کسی جگہ پر بھی ان کتابوں کو ساتھ شامل اشارہ بھی نہیں دیا۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں، یہ جس کو تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ چھوڑ دو، اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، مان لیا اللہ تو نے کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ آمنوا باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ ورسولہ، اللہ تیرے
रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने तेरा आखिरी पैगंबर मान लिया, तस्लीम कर लिया कि वो तेरे रसूल है। हम और किसी की रिसालत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए उसकी रिसालत का इकरार रसूल मानते हैं, रसूल मानते हैं, रसूल से इनकार नहीं करते। लेकिन जो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, हम उस शरीयत को तस्लीम करते हैं। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, अब हम सर झटक देंगे कि नहीं, कि हाँ शायद कोई गलती लग गई, वल कुतुब होना चाहिए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दिया गया, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है, इस पर भी ईमान लाओ। हमने कहा ईमान लाए, मान लिया, लेकिन अब लेकिन ये है कि अल्लाह तुझे नहीं देखा लेकिन मान लिया, हमने रसूल को भी नहीं देखा लेकिन मान लिया, किताब तेरी देखी है लेकिन ये मुबहम है, मानते हैं, तस्लीम करते हैं इसे, लेकिन ये है कि इसकी तफहीम नहीं होती। यानी अल्लाह का भी पता चल गया, रसूल का भी, जिनको देखा नहीं, किताब को देखा लेकिन पता नहीं चला, वज़ाहत नहीं हुई, ये पता ही नहीं चल रहा कि जी नमाज कैसे पढ़ना है। अभी पिछले जुमा पर भी यही सवाल हो रहा था, ये समझ नहीं आ रही जी क्या करें फिर, अच्छा ज़कात कैसे देंगे, हज कैसे करेंगे, यानी सवाल अजीब है हमारे। अल्लाह को भी मान लिया, रसूलुल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह हम ईमान ले आए। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, इस बात की समझ नहीं आ रही, मानते हैं कि अल्लाह की किताब है, लेकिन है किस लिए, चूमने के लिए है, किस लिए, न्याय के लिए, कसम के लिए, बात को पक्का और पुख्ता करने के लिए, खूबसूरत गिलाफ चढ़ाकर ऊपर रखने के लिए। बरकत की किताब है, ये लटकाएंगे लिख लिख कर, तावीज़ बनाकर, इसके अंदर से हरूफ निकाल कर, आदाद निकाल कर, हरूफ से आगे फिर आदाद इल्मुल आदाद वाले फिर अदद निकालेंगे, वो अदद निकाल कर लटकाएंगे। कभी वो गले में लटका है, कभी बाजू पे लटका है, कभी ये दीवार पे लटका है, कभी कमरे में, कभी दुकान में, हर जगह पर, किस लिए बरकत कहते हैं। रसूल को ऐसे नहीं माना, रसूल को भी लटका लेते, अल्लाह को भी लटका लेते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कितनी वाज़ेह बात थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये लाज़िम है कि तुम इन चीज़ों पर सही मानो में ईमान ले आओ। अब अगर तुम सवाल उठाते हो कुरान पर, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा वो ईमान जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया वो कहाँ गया है। पहले अपना ईमान कर लो पुख्ता, फिर बात हो जाएगी। और जब तक आप इस शक में पड़े हैं तो इस शक को पहले निकाल लीजिए। आप अंदाजा कीजिए कि एक इंसान की किताब, इंसान की तरतीब दी हुई, इंसान की लिखी हुई, इंसान की बनाई हुई, इंसान की इकट्ठी की हुई, इंसानों से ली हुई, जमा की, तो ईमानदारी से कहो, कभी सोचो जरा कि इस कुरान के मुतल्लिक उन लोगों का नजरिया क्या था। कहते थे घड़ लिया है इसमें, रसूल ने ये घाड़ लिया है। ईमान उनका पुख्ता था या हमारा? वो घाड़ लिया समझकर मानते नहीं थे। हम कहते हैं अल्लाह ने नाज़िल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, गढ़ा हुआ हम नहीं मानते, लेकिन फिर जब तक इसके साथ घड़ी हुई शामिल ना करें हम ईमान मुकम्मल ही नहीं अपना करते। उनमें और हमें फर्क क्या है? यानी कभी अंदाजा कीजिए कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر پھر اس لیے انکار کر دیا کہ یہ تو رسول ایسا ہی ہے جیسے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں. یاکل الطعام ویمشون فی الاسواق، بازار میں جاتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے، کھاتا پیتا ہے، معاملات ہیں، خاندان برادری ہے، ویسا ہی ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ ہم کیسے رسول مان لیں؟ اگر یہ رسول ہوتا ہے، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے، یہ اس کے پاس باغ ہوتے، یہ ساری چیز قرآن کہتا ہے. آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، رسول مان لیا، رسول مان لیا، لیکن ساتھ بشریت سے انکاری ہے. انہوں نے دیکھا بشر، تو انہوں نے بشر دیکھ کر رسالت سے انکار کیا. ہم نے رسالت مانی، بشریت کا انکار کیا. ہم اور وہ ہو گئے برابر. انہوں نے کہا اس نے گھڑ لیا ہے، مانتے نہیں. ہم نے کہا جب تک گھڑی ہوئی شامل نہ کرے دین مکمل نہیں ہوتا. ہم اور وہ جدا جدا رہ گئے. آپ ذرا خیال تو کریں ہمارا مقام اس وقت کہاں ہے؟ قرآن کو کس مقام پر چھوڑا ہم نے؟ اس سے کھل کر کیا بات کروں میں؟ نام لوں ان چیزوں کا. خدا کے بندوں کچھ خیال کرو. اللہ کی کتاب قرآن ہے اور اللہ کہتا ہے آمنو، ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. 136 نمبر ہے سورہ النساء. پڑھیے، گھر جائیے اور ترجمہ اٹھا لیجئے جس کا چاہتے ہیں. پھر مجھے بتائیے کہ آپ کا دین کامل ہے یا نہیں. اگر پھر بھی آپ کا دین کامل نہیں تو میرا تو یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ذہن کو تھوڑا کھولیے، قرآن کو سیکھیے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے 40-50 سال جو گزرے ہیں وہ سارے کے سارے سنی سنائی میں گزار دیے ہیں. قرآن کو مانا ہے بس. کسی ایک صاحب کو اٹھائیے، پکڑ لیجیے، سے پوچھئے قرآن پڑھا کتنا ہے؟ کہے گا میں ادھر سے آیت، وہ آیت، ادھر سے پوچھا تھا، یہ کیا تھا، وہ ترجمہ پڑھا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، بس ختم. اللہ نے کتاب کی نازل، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. یہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک 114 صورتیں، 30 پارے، 114 صورتیں، 13 نہیں. فاتحہ شامل کریں گے تو 114 صورتیں، 30 پارے، 6236 آیات. پھر کہوں 6236 آیات، 666 نہیں ہے، پوری نہیں کر سکتے، جس طرح مرضی کر لیں. 6236 آیات کا قرآن. ہم میں سے ہی جو لوگ ہم بیٹھے ہیں ایمانداری سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بڑا علم سیکھ لیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہوں گی، لیکن قرآن کو بسم اللہ سے والناس تک پڑھنے کی کوشش شروع ہی کر دی ہو، الا ماشاءاللہ باتیں بہت ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل ہوئی اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ. ہم نے پابندی لگا دی کہ نہیں پڑھ سکتے. اس کو پڑھیں گے تو آگے چلیں گے نا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ آسمانی کتابیں جو باقی ہیں ان کو پڑھنے کا تو حکم قرآن نے دے دیا، یہاں نہیں دیا. والکتاب نہیں دیا، والکتاب الذی انزل من قبل، وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی. وہ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہے، کیا ہے؟ وہ تو انجیل ہے. والکتاب الذی نزل، اس کو ایمان لا اس پر. والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، آگے پڑھیے، من یکفر باللہ، جو بھی انکار کرے اللہ کا. ہم کہیں گے ہم تو نہیں انکار کرتے.
وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ہم اس کے فرشتوں کا بھی انکار نہیں کرتے، وکتبہ، جو اللہ کی طرف سے نازل کتابیں ہیں ہم ان کا بھی انکار نہیں کرتے۔ کسی غیر اللہ کی کتاب کا انکار اگر کفر ہے تو قرآن نے کہاں کہا؟ اور اگر یہ کفر ہے تو یہ کفر کرتے رہیں گے یا منظور ہے اللہ کے فضل و کرم سے؟ اگر یہ کفر ہے تو یہ کفر منظور ہے، غیر اللہ کی کتابوں کا کفر ہے، اللہ کی کتابوں کا اقرار ہے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کا اقرار لازم تھا، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کا۔ زمانے میں جب ہم جو کہتے ہیں کہ یہ میں دیکھ لوں گا، کر لیں گے، ہو جائے گا، آخرت پر ایمان ہے؟ اگر آخرت پر ایمان ہے تو یہ کہے جو ہے چلا جائے، چلا جائے میرے سے، کہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، جو میرے پاس ہے چلا جائے، مجھے حساب دینا ہوگا۔ یہ کہتا ہے نہیں، جتنا ہے آ جائے، اور خصوصاً میں ملا، جو ہے آ جائے، جدھر سے ہے آ جائے، جیسے ہے آ جائے۔ پھر اس کے لیے مدارس بنائے ہیں ہم نے، مساجد بنائی ہے ہم نے، اللہ کے نام پر کام کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کے بندو، مال کمانا مشکل نہیں، اس کا خرچ اصل چیز تھی، لیکن خرچ جب کرتے ہیں وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا کسی کنجر کا مال کیوں نہ ہو، وہ جب خرچ کرتا ہے ہم تلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی سوچا رسول اللہ نے کس کو تلیوں میں اٹھایا تھا؟ ایک طرف ابو بکر صدیق کا مال ہے، عمر فاروق کا مال ہے، عثمان غنی کا مال ہے رضی اللہ عنہم، اور دوسری طرف وہ صحابی جو ساری رات یہودی کے ہم مزدوری کر کے لایا ہے، آدھا بچوں کے لیے پتھر۔ کہنے کو آسان ہے یہ باتیں، لیکن جس کے پاس جتنا ہے وہ اسی میں سے جب دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کیسے تلیوں پہ اٹھایا؟ وہ ایک مسکرایا، یہ لایا کیا ہے؟ فرمایا یہ سارا ایک طرف ہے، یہ آدھا سو ایک طرف ہے، پھر بھی بدن بڑھتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا جو کہتا ہے میں ایک جنگل بیابان میں جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بادل سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ کسی کا نام بھی میرے کانوں تک پہنچتا ہے، پھر بادل گرجتے ہیں، بارش برستی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ پانی چلتے 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 ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ دیکھا ایک آدمی اپنا کھیت سیراب کر رہا ہے، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اللہ کے بندے؟ اس نے بتایا نام وہی تھا جو میرے کانوں میں گونجا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا واقعہ ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ تفہیم کے لیے کہ خدا کے بندوں کبھی یوں بھی اپنے لیے سوچ لو۔ پوچھا اللہ کے بندے یہ ایک آواز سنی، تیرا نام تھا، بادل کو یہ حکم ہوا وہ برسا، اور تیرا سے کھیت میں دیکھتا ہوں سیراب ہو رہا ہے، وہ اپنا عمل تو بتا، تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا عمل کوئی میرا ایسا نہیں ہے، یہ ایک کھیت ہے میرا، اس کھیت کو میں اللہ کے فضل و کرم سے بس ہر وقت آیا، ہر سال یا ہر جس وقت میرا یہ موسم کے مطابق ہوتا ہے، میں اس کو، یہ اللہ کی طرف سے بارش آتی ہے، میں اس کو یہ سارا سیراب ہو جاتا ہے تو اس میں بیج بوتا ہوں، جو اس میں سے فصل نکلتی ہے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک میں اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں، اور ایک میں اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ وہ 40واں حصہ دے رہا ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں 40واں نکال کر، اور پھر ٹھوک گئے ہیں اس پر کہ وہ حکومت نکالے گی یا ہم نکالیں گے، کس پر نکالیں گے، کیسے نکالیں گے، ساری زندگی لڑتے رہے، مرتے رہے۔ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا پیغام نہیں تھا۔ تیسرا حصہ وہ دیتا ہے، تو جب وہ تیسرا حصہ دیتا ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیکھو جب لوگ اس طرح مال دینا شروع کر دیں گے، کوئی بھوکا رہ جائے گا؟
فرمایا لوگ سونا لے کر چوک چراہوں میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی لے لے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تم نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے، لوگوں کی ہرس بڑھ گئی ہے۔ کوئی نام جمی سے تنگ ہوا اور کسی کی ہرس اتنی بڑی، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے اعراض کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ معیشت تنگ ہو گئی۔ اور معیشت کی تنگی یہ نہیں تھی کہ وہ جو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے جن کے پاس کچے مکان ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، یہ معیشت کی تنگی تھی نہیں، خزانے بھرے پڑے ہیں، کوشش پھر بھی یہی ہے کہ 10 روپے وزیر اعظم فنڈ میں کہیں سے آ جائیں۔ اے اللہ، کون سا وہ باپ ہے زمانے میں کہ اولاد بھوک سے مر رہی ہو، تڑپ رہی ہو، اور باپ اپنے خزانے جمع کر رکھا ہو۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، یہ اپنی رعایا کے باپ کی ہے، اور رعایا اس طرح تڑپ رہی ہو، کہنے کو آسان ہے لیکن وہ باتیں ہی ہیں صرف جو رہ گئی ہیں کرنے کو، اس کے علاوہ عمل کے لیے پھر ہم ان کی طرف تو یعنی حکمرانوں کی بات کر کے حکمرانوں کی طرف تو لے جائیں گے، کبھی اپنی طرف خیال نہیں کریں گے کہ میرا کیا ہے۔ کیا میں پرویز الہی کا جواب دینے والا ہوں کہ اس کے پاس کتنے تھے؟ میرے سے تو میرے متعلق سوال ہوگا کہ حضرت تیرے پاس یہ سارا کچھ اللہ نے دیا تھا، وہ بتا ذرا کیا کیا تو نے اس کا؟ آپ سے آپ کے متعلق، میرے سے میرے متعلق، ہم آپ کی طرف انگلی، آپ میری طرف انگلی نہیں۔ فرمایا یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ وہاں جو ہے اس کے مطابق مل جانا ہے، جو ہے وہ مل جائے گا، یہاں جو دیں گے وہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، آج بتاؤ کہ وہ صدقے کی بکری کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ساری ران دے دی۔ عام فہم ہے، سارے کہتے ہیں ساری وہ بکری ایک ران بچی ہے، باقی ساری دے دی۔ میں ساری بچ گئی ہے، ران یہ نہیں بچی، پھر اس کو بھی آدھا کروا کے اس کے ہاں بھجوا دیا۔ میرے بھائی، یہ سلسلہ اسی طرح ہے، اللہ توفیق دے۔ اگر آخرت پر کوئی یقین ہے تو پھر یہ خرچ والا معاملہ اپنے ہاتھ سے زیادہ، جو اللہ نے دیا ہے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے بعد اس کو جہاں تک ہو سکے دیجیے، اگر یہ ایمان ہے آپ کا۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ ایک آدمی بیج بوتا ہے، پھل فصل اس کی تیار ہوتی ہے، لیکن وہ نیچے پتھر ہے، بارش برستی ہے، وہ ہر چیز بہا کر رہی ہے۔ تم ایسے سلسلے بنا رہے ہو کہ یہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سارا ادھر جو دے دیا اپنے ہاتھ سے وہ تمہارے کام آ جائے گا اگر یوم آخر پر یقین ہے تو۔ لیکن کہنے کے لحاظ سے جنہوں نے جو فتوے لگائے، انہوں نے ایک یہ بھی فتویٰ لگا دیا کہ یہ آخرت کا ہی منکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے میں اس لحاظ سے میں تیسری نسل پر الان یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے سے اوپر اور اس سے اوپر نے جتنا اس معاملے میں ذہن رکھا ہوا تھا کہ ایک آخرت ہے اور اس آخرت میں حساب ہے، واللہ العظیم معاشرے میں بہت ہی کام دیکھا ہے۔ جنہوں نے زندگی میں ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ بچنا وہی ہے جو آخرت کے لیے سوال ہے، وہ جنت کا منکر تھا، وہ دوزخ کا منکر تھا، نہیں مانتے نہیں جی، مانتے نہیں۔ میرے بھائی، آخرت ایسی شے ہے کہ اس کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، فرشتوں کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرے گا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے الان کہتا ہوں، اللہ کی ساری کتابوں پر
مکمل ایمان ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان اس طرح ہے کہ آپ کے معاشرے میں بہت ہی کم ہے۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سارے رسولوں سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو، نام لے کر۔ قرآن کی طرف جب آپ پڑھتے ہو، کبھی پڑھو تو تب نہ، وہاں آپ اس میں پڑھتے ہو لا نفرق بین احد منہم، میں ان میں تفریق نہیں کرتا۔ قرآن یہ سکھائے میں تفریق نہیں کرتا، اور آپ جب تک یوں نہ کر لیں اس وقت تک معاملہ پھر کہیں گے جی تم تو پھر رسول اللہ کو تو پھر تم مانتے ہی نہیں ہو۔ میرے بھائی خدا کے بندو کچھ خیال کیجئے، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہوئے تمام انبیاء اس وقت سارے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی، تلک امہ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، کوئی نہیں اب آنے والا، بھول ہے تمہاری، نیا یا پرانا کوئی نہیں ہے۔ قد خلت کہا، گزر گئے، کوئی بچا؟ قرآن نے نہیں کہا کوئی بچا ہے، قرآن نے ایک اشارہ بھی نہیں دیا کوئی بچا ہوا ہے۔ کہ تمہارے نظریات ہے قائم رکھیے، اللہ توفیق دے۔ میں تو اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ ایسے نظریات سے محفوظ رکھے جو اللہ تیری کتاب کے خلاف ہے۔ اللہ اس بات پہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جو تیری کتاب کے خلاف ہے، اللہ ایسے نظریات اپنانے سے ہم معذرت خواہ ہے۔ اللہ تو ہماری اس معذرت کو قبول فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة